الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یقول اللہ عز وجل اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، قادیانی الحاد کا 29واں نمونہ ہم نے پیش کیا. سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالی اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، اس آیت میں، کیونکہ اس آیت کا درست ترجمہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے عیسیٰ کو کہا کہ عیسیٰ میں تمہیں پہ تمام ہی لینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. واضح طور پہ اس آیت میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی رفع کا ذکر فرمایا ہے اور ان کو اپنی طرف پورے طور پہ جسم و روح سمیت اٹھانے کا ذکر فرمایا. اور اسی میں مرزا محمود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نازل شدہ آیت کے اندر یہ تعریف کی کہ اس نے یہ کہا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ میں تجھے طبعی طور پر وفات دوں گا اور تجھے اپنے حضور میں عزت بخشوں گا. یعنی متوفی اور رافع دونوں کے ترجمے میں ارحاد کیا، کیونکہ توفی ہر جگہ موت دینا نہیں ہوتا. اب اس آیت کو دیکھ لیں. سورہ زمر کی آیت 42 ہے جس کی آج میں نے تلاوت کی ہے ابھی آپ کے سامنے. کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اللہ تعالی انسانی نفوس کی توفی فرماتے ہیں موت کے وقت، یعنی قبضے میں لیتے ہیں موت کے وقت. تو یہ توفی موت ہے. یعنی یہاں پر توفی کا معنی اماتہ ہے. کیوں؟ کہ یہ انسانوں کی توفی ان کی اجل آنے پہ ہو رہی ہے. ایک دوسری توفی کا ذکر بھی اسی آیت میں ہے والتی، اور ان نفوس انسانیہ بشریہ کی اللہ توفی فرماتے ہیں لم تمت، جو مرے نہیں، یعنی نہ مرے ہوئوں کی توفی اور اجل آنے والوں کی توفی. یہ نقطہ یاد رکھیں کہ یہ توفی کی دونوں قسمیں اس آیت میں ذکر ہیں. پہلے اجل پر آنے والی توفی یہ ماتا ہے، مارنا ہے، اور دوسری نیند کے وقت کی توفی یہ سلانا ہے. تو یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی دونوں توفیاں کرتے ہیں. تو اس جگہ اللہ تعالیٰ نے توفی کی دونوں صورتوں کو بیان کیا ہے. نمبر 1 وہ توفی جو حضرت انسان پر اس کی عمر پوری ہونے پہ آئے، اور دوسری پوری ہونے پہ آئے اور اس کی اجل آنے پہ ہو. تو یہ توفی موت ہے. گویا کہ اس جگہ پر توفی اماتہ یعنی موت دینے سے کنایہ ہوتی ہے. گویا توفی موت کے لیے انسان کی عمر کا پورا ہونا شرط ہے.
اور موت ہی عمر پوری ہونے کو لازم ہے. یہ کنایا کا معنی ہوتا ہے کہ لفظ جب اپنے لازم پہ دلالت کرے تو توفی کا اپنا معنی موت دینا نہیں، توفی کا اپنا معنی سلانا نہیں، توفی کا اپنا معنی اٹھانا نہیں. یہ نقطہ یاد رکھیں. قرآنی حکمت تو وہ توفی جو حضرت انسان پر اس کی عمر مکمل ہونے یا حضرت انسان پر اس کی اجل آنے پر ہو تو یہ توفی موت ہے. گویا اس جگہ پر توفی اماتہ یعنی موت دینے سے کنایا ہے. تو توفی موت کے لیے انسان کی عمر کا پورا ہونا شرط ہے. اسی لیے یہ لازمی معنی ہے کیونکہ موت انسان کی کمال عمر کو لازم ہے. جب کسی بھی انسان کی عمر مکمل ہو گئی تو اس کو کیا لازم ہے؟ موت کا آنا. اب توفی اماتہ برائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی واقعہ نہیں ہوئی. کیوں کہ عیسیٰ کی توفی وہ ہے جو صرف اسی کا خاصہ ہے. صرف عیسیٰ علیہ السلام پہ وہ خصوصی نعمت ہے رب تعالیٰ کی، اور وہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی توفی جس کے ساتھ ان کا رافع کا بھی ہو. یہ ہے توفی عیسیٰ. توفی موت نہیں، رفع ہے. اب دوسری توفی کیا ہے جسے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے لم تمت، وہ نفوس جو میت نہیں ان کی بھی توفی ہوتی. تو اب آپ دیکھیں کہ دو نوع کی توفی اس آیت میں بیان ہوئی. ایک اموات کی جو میت ہو گئے اور دوسرے جو غیر میت ہوئے. اب طبعاً آپ سمجھتے ہیں کہ سونے والا میت نہیں ہوتا، تو گویا غیر میت کی توفی یہ نیند کی حالت میں متوفا کی روح کو قبضے میں لے لینا ہے. اسے بھی قرآن کریم نے کئی دفعہ توفی کہا ہے قرآن میں. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. اس توفی کا خاصہ کیا ہے کہ جس شخص پر توفی واقعہ ہوئی دوسری قسم کی جسے توفی نیند کہتے ہیں، اور غیر میت کی توفی، اس کی روح کو اللہ تعالی قبضے میں لے کے وَيُرْسِلُهَا پھر چھوڑ دیتا ہے. یوم سے کوہا نہیں کرتا، روکتا نہیں اپنے پاس. تو گویا جس کی روح کو روک لے یہ توفی موت، اور جس کی روح کو چھوڑ لے یہ توفی نوم. مگر دونوں حالتوں میں قبضے میں اللہ لیتا ہے. یاد رکھیں آپ بھی. اور توفی موت کے بارے میں اللہ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ان الذین توفاہم الملائکہ. تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے اپنے حکم سے، مگر نیند دینے کے لیے اس کو اللہ نے اپنے قبضے میں ہی رکھا ہے آج تک. تو اس کی روح کو اللہ تعالیٰ قبضے میں لینے کے بعد چھوڑ دیتا ہے. یہ توفی نوم ہے. یہ عیسیٰ کا خاصہ نہیں. یاد رکھیں متوفی کا میں عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ بننے والی توفی وہ ہے کہ اس کے لیے نہ موت کرینہ ہے نہ سلانا کرینہ ہے قرآن میں. اب آپ دیکھ لیں قرآن میں اس کے علاوہ جہاں توفی آئی ہے ساتھ اس کا کرینہ بھی موجود ہے کہ نیند ہے یا مرنا ہے.
لہذا ہر جگہ توفی کا معنی موت دینا کرنا، یہ جیسے مرزا قادیانی نے کیا، یہ لغت کے خلاف، قرآن کریم کی تصریح کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کہہ چکا ہے کہ اللہ دونوں توفیاں فرماتے ہیں، توفی موت بھی اور توفی نیند بھی۔ نیز یہ امت مسلمہ کے اجماع کے خلاف ہے، یہ حضرات صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں توفی کے بارے میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، سورہ انعام آیت نمبر 60۔ اللہ تعالیٰ رات کو تمہاری توفی کرتا ہے۔ بلا شک و شبہ نیند علیحدہ ایک حقیقت ہے، موت علیحدہ ایک حقیقت ہے، دونوں پر توفی کا لفظ بولا گیا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ لفظ توفی جنس ہے، کیونکہ دو مختلف حقیقتوں پہ یہ دلالت کرتی ہے اور ہر جگہ اس کا قرینہ ہوتا ہے، جہاں نیند وہاں نیند کا، جہاں موت وہاں موت کا۔ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قرآن کریم نے ان کی توفی کو ان کا خاصہ قرار دیا کہ کوئی دوسرا بشر اس میں شریک نہیں، اور وہ توفی انہیں روح و جسم سمیت اللہ تعالیٰ کا اپنے قبضے میں لینا، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی طرف اٹھانا ہے۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، تو جس توفی میں رفع نہیں وہ عیسیٰ کی توفی نہیں، چاہے وہ موت ہو یا نیند ہو، یاد رکھیں یہ نقطہ بھی۔ اور جس توفی میں عیسیٰ کے ساتھ دوسرے کوئی بشر شریک ہوں، یہ بھی توفی عیسوی نہیں۔ تو یہ توفی اس وقت واقعہ ہوئی جب منکرین عیسیٰ ان کو مارنے کے در پہ تھے اور ان کے مکان کا احاطہ کیے ہوئے تھے، تو اس وقت اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ ہے توفی خاصہ عیسیٰ، اور یہ توفی اس وقت واقعہ ہوئی کہ ان کے دشمن ان کے قتل و سلب کے لیے کوشاں تھے کہ اس کو پکڑو اور قتل کر دو اور سولی چڑھا دو۔ اب اس حالت میں اللہ کی طرف سے ان کی توفی سے غرض اللہ کی کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ کی ان کے دشمنوں سے حفاظت اور ان کی شخصیت کو اپنے قبضے میں لے کے انہیں ایسی جگہ پہ رفع فرمانا اور اٹھا کر لے جانا کہ اس کے دشمنوں کو ان تک رسائی نہ ہو۔ تو یہ توفی ہرگز ہرگز مارنا نہیں، یہ بچانا ہے، اور یہی توفی عیسوی ہے جس میں ان کا رفع بھی ہے، یہی ان کا خاصہ ہے۔ یہ واقعہ ہو چکی جو رفع اور تطہیر، رافع کا و مطہر کا، اس کے خلاف نہیں، بلکہ وہ اس کے ساتھ جمع ہے، تینوں صفات، توفی بھی، رفع بھی اور تطہیر بھی۔ مگر مرزا محمود کا متوفی کا ترجمہ طبی موت دینے والا، یہ کھلی تحریف ہے، یہ کھلا الحاد ہے۔ دوسرا مرزا محمود کا حضرت عیسیٰ کے رفع میں ہے کہ رفع تو انہیں زمین سے اوپر اٹھانا ہے، اوپر لے جانا ہے، اور اسے درجات بخشنے سے تعبیر کرنا، یہ بھی کھلی تعریف ہے اور یہ کھلا الحاد ہے، کیونکہ رفع کا معنی نیچے سے اوپر لے جانا، یہ حضرت عیسیٰ کا خاصہ ہے، اور رفع درجات حضرت عیسیٰ کا خاصہ نہیں۔ نبی کے تو ویسے ہی درجات بلند ہوتے ہیں، اہل ایمان کے بھی درجات بلند ہیں، اگر وہ شہید بھی ہو جائے تب بھی وہ مرفوع درجات ہیں۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسم و روح سمیت، یہی ان کا رفع ہے، یہی قرآن کی تصریح ہے، یہی احادیث کا بیان ہے، اور اسی پہ مسلم امت کا آج تک اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ قادیانیت کو
اور اپنا قادیانیت کو درست سمجھ عطا کرے اور قرآنی اس حقیقت کو سمجھنے سے اپنے ایمان کو قوت بخشنے کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔